کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو اگلے 8 ہفتوں میں ایک تو بڑا خطرہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پہ کرونا وائرس جو ہے وہ آپ کی خوشیوں پہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو برسات کا موسم ہے اس میں ٹڈی دل جو ہے یہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے. اس نے پہلے ہی حملہ کیا ہوا ہے پاکستان میں, لیکن اس کا ایک نیا حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو ٹڈی دل کا حملہ ہے اس کے بارے میں آج نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں کو ایک بریفنگ دی گئی, جس میں اس سینٹر کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل معظم اعجاز وہ بھی موجود تھے, این ڈی ایم اے کے سربراہ وہاں پر موجود تھے, اور فیڈرل منسٹر فار فوڈ سیکورٹی فخر امام صاحب نے وہاں پہ بریفنگ دی. تو یہ جو خطرہ ہے یہ ہے کیا اور اس سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے جناب سید فخر امام صاحب سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فخر امام صاحب, آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا پہلے اپنے ناظرین کو آج بریفنگ تھی غیر ملکی سفیروں کے لیے اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھاؤں گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آج آپ نے اور آپ کے وہاں پہ جو ساتھی تھے جنرل معظم اعجاز صاحب, انہوں نے غیر ملکی سفیروں کو کیا بتایا. نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر میں ٹڈی دل کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے ڈپٹی نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سعید نے بتایا کہ ٹڈی دل نے 61 اضلاع کو متاثر کیا ہے. تاہم مانسون سیزن میں ٹڈی دل پاکستان پر شدید حملہ کر سکتا ہے, جس کا دورانیہ وسط جولائی سے وسط ستمبر یا اکتوبر تک رہ سکتا ہے. چیئرمین این ڈی ایم اے نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں کورونا سمیت کئی خطرات سر پر کھڑے ہیں. There is a time period of about 8 weeks which is going to be critical from 3 point of view that we will have the covert effort going full swing around. We will have the monsoon playing up its part in most part of the country, and we will also have now the locust peak. سیکرٹری فوڈ اینڈ سیکیورٹی عمر حامد کا کہنا تھا کہ اس سال ٹڈی دل 13 ملین ایکڑ رقبے کو تباہ کر چکا. ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس صرف 3 ارب 65 کروڑ روپے دستیاب ہیں, جبکہ مزید 57 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے, جس کے لیے بین الاقوامی برادری کی امداد اور تعاون کی ضرورت ہے. نیشنل کوآرڈینیٹر این ایل سی سی جنرل معظم اعجاز نے بتایا کہ فصلوں کے اسپرے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. Right now we have got few drones from China, and few days back a local drone has been also manufactured, and right now we are getting these drones for the trial. I think after carrying out a trial in next 10-15 days we'll be able to more comment on that. بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے 31 جنوری 2020 کو ٹڈی دل کو قومی ایمرجنسی قرار دیا تھا, جس کے بعد صوبوں کے علاوہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ہفتہ وار اجلاس میں صورتحال کا تبادلہ کیا جاتا ہے. کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. اچھا, اب فخر امام صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آج غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ بھی دی ہے, ٹڈی دل کے بڑے حملے کے بارے میں ان کو بتایا ہے اور پورے خطے کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بتایا. تو اس ٹڈی دل کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ دیکھیں جی, اگر ہم موازنہ کریں پچھلے سال جب یہ ٹڈی دل یہاں داخل ہوئے تھے مارچ اپریل 2019 میں, اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے راجستھان گیا, پھر واپسی پہ عموماً چلے جاتے تھے. پچھلے ادوار میں اس دفعہ نہیں گیا کیونکہ وہاں بارش بھی ہوگی بلوچستان میں اور ٹیمپریچر بھی نیچے چلا گیا. تو اکاڑے تک تو یہ کراپٹ ایریا میں پہلی دفعہ, اور کے پی کے بھی کچھ علاقوں میں اور ہمارے بلوچستان کے علاقوں میں, اور پھر اس کا کچھ نقصان بھی ہوا. اس میں 4-5 پہلو ہیں. ایک تو جہاں جہاں یہ نان کراپٹ ایریا ڈیزرٹ ایریاز ہیں وہاں یہ ٹڈی دل کو یہ جہاز استعمال کیے جاتے ہیں, جس میں 4 بیور تھے. ایک بدقسمتی سے ہم کھو بیٹھے فروری میں, بہاولپور کریش ہو گیا, اور پھر اس کے ساتھ 5 ان کے ہیلی کاپٹر تھے پاکستان آرمی کے, اور ایک ہم نے ترکی سے لیا آن رینٹ. اور ابھی 8 سے 11 جہاز جو ہیں ان کے لیے آرڈر پلیس کر رہے ہیں این ڈی ایم اے کے طرف سے, اور پھر وہ انشاءاللہ آئیں گے تو اس سے ہمارا اور بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو سپریز گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, یہ جو جہاز ہوتے ہیں ان کے ذریعے میلاتھون ایک کیمیکل ہے جس میں 3 لاکھ لیٹر ہمیں چائنا نے ڈونیٹ کیا تھا, اور وہ کافی حد تک استعمال بھی ہوا ہے, خاص طور ہمارے بلوچستان کے اضلاع میں. اور آج بھی بلوچستان میں لیٹسٹ پوزیشن جو ہمارے وہاں 33 اضلاع ہیں اس میں سے تقریباً 23 میں اس وقت کافی ٹڈی دل پائی جاتی ہے. جہازوں کے علاوہ یہ جو
स्प्रेयर्स हैं ऑन द ग्राउंड. एक माइक्रॉन स्प्रेयर है जो सिर्फ हार्टफोर्डशायर में एक कंपनी है बरतानिया की जहाँ से मिलते हैं. 30 हमारे पास आ चुके हैं, 20 हमारे पास पहले थे और 20 और ये यूनाइटेड किंगडम और FAO के ज़रिए हमें ये डिलीवर किए गए हैं. वो एक जो स्प्रेयर है ऑन द ग्राउंड वो तकरीबन 750 एकड़ एक दिन में स्प्रे करता है, 300 हेक्टर. तो उससे हमें बहुत इजाफी एक किस्म का उसके जो स्कोप ऑफ कवरेज है वो बहुत ज़्यादा है. ये जो हमारे बाकी स्प्रेयर्स हैं उनमें इतना स्कोप नहीं है. और माइक्रॉन के क्योंकि एक मोनोपोली है, एक ही कंपनी है सारी दुनिया में, और तमाम लोग हमारे NDMA ने भी 87 माइक्रॉन के लिए फरवरी में डाला था कि पैसे दिए थे और अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ. वो कह रहे हैं कि अगले माह वो डिलीवरी शुरू होगी. ये दो तो हैं. इसके साथ लैम्डा जो एक दूसरा केमिकल है वो जहाँ क्रॉप्ड एरिया उस पर इस्तेमाल होता है और वहाँ भी आपने देखा जब ये हमला हुआ था चंद हफ्ते पहले तो हमारे 9-10 अजला डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, विहाड़ी और साउथ पंजाब, बहालपुर डिवीज़न, फिर सिंध के जो हमारे मुख्तलिफ अजला हैं, घोटकी, सखर और नीचे खैरपुर इस साइड पे, और फिर ये मुख्तलिफ अजला में हुआ. ऐसे KP में भी ये पहली दफ़ा हुआ था कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए टिड्डी दल का हमला हुआ. नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, उसने फिर कॉरिडोर बनाया DI खान, और फिर वहाँ से पंजाब में भी एंटर हुआ. तो ये कोशिश यही की जा रही है. और फिर हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है हमारे पास सिर्फ उसमें 31 लोग रह गए थे. और अब ये जो हमने एक मंसूबा दिया है कि ये जो आ रहा साल इसमें 26 अरब का, तो उसमें रिक्रूटमेंट एंटमोलॉजिस्ट 100 होंगे और उनके साथ 100 असिस्टेंट्स भी रिक्रूट करने हैं, क्योंकि बग़ैर जो ह्यूमन रिसोर्स टेक्निकल लोग हैं फिर वो लोकस्ट एक कंट्रैप्शन होती है, वो भी हमने इन्होंने 100 ऑर्डर किए हुए हैं DFID ने, जो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आ जाएंगे. और फिर अगले मंसूबे में 400-500 लोकस्ट अगले 12 महीने में हमारे अपनी तरफ से भी हम ऑर्डर करेंगे. तो ये जिस हद तक हो सकता है. फिर FAO जो है वो हमें वार्निंग देती है, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, ईस्ट अफ्रीका से चलते हैं, वहाँ भी इसने बड़ी इस साल ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये बड़े हैं वहाँ, और स्वाम्स इतने बड़े हो गए कि सोमालिया में इन्होंने तकरीबन 5 लाख एकड़ का भी नुकसान किया. और एक तो ये भी मैंने देखी थी एक न्यूज़ रिपोर्ट कोई 7-8 हफ्ते पहले कि एक स्वाम कहते थे कि मॉस्को सिटी जितना बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है. अच्छा, ये फ़खर इमाम साहब ये बताइए, इसकी लाइफ साइकिल इसकी 84 डेज़ का होता है. जी अच्छा, 84 डे. फ़खर इमाम साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में आने वाले 1.5-2 महीने में उसके बाद ये टिड्डी दल से हमारी कौन कौन सी फसलों को ज़्यादा ख़तरा है? खरीफ के जितने भी हमारे फसल हैं इसमें कपास है, धान जो अब काश्त हो रहा है, शुगर केन तो पहले से ही लगा हुआ है वो भी चल रहा है साथ, और फिर मकई, फिर उसके अलावा जो हमारे ये फॉडर क्रॉप्स हैं वो, और फिर ये जो हमारे फ्रूट क्रॉप्स हैं और जो हमारे सब्ज़ियात हैं, ये सब जहाँ भी वो ग्रीनरी और फ्रेश ग्रीन कोई चीज़ भी होती है अगर उस पर आके, क्योंकि जब ये चलते हैं अगर तो बहुत बड़े स्वाम्स हो तो फिर तो कोशिश ये हम कर रहे हैं. और अभी तक हम कुदरत की मेहरबानी से हमारे पे मैं समझता हूँ कोई रहमत हुई है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि बहुत बड़े स्वाम्स आएंगे, अभी तक उस तादाद में नहीं आए हैं. और फिर ओमान में उन्होंने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया. ईरान में भी सिस्तान बलूचिस्तान में थे, वहाँ से कुछ यहाँ आए, फिर कुछ ये माइग्रेट करके यहाँ से राजस्थान चले गए. राजस्थान से फिर उन्होंने कोई 10-11 इंडियन स्टेट्स, उड़ीसा तक गए, महाराष्ट्र और गुजरात तक गए. पहले इतनी दूर कभी नहीं गए थे, बल्कि कुछ ऐसे थे जो कि नेपाल तक पहुँच गए. कहते 70 साल नेपाल ये कभी नहीं गए थे वहाँ तक. तो अब वो माइग्रेट करके फिर वापस आ रहे हैं अपने साइकिल. और इस वक्त थरपारकर और चोलिस्तान असल में ये डेजर्ट में आके बैठ जाते हैं, वहाँ से ये ब्रीड करते हैं. कोशिश हमारी अब ये है कि ये थरपारकर में आ गए हैं कि जहाँ जहाँ अगर इनके स्वाम्स नीचे नज़र आएंगे तो वहाँ हमारे एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर जाके इन पे स्प्रे करेंगे. कुछ तो उन्होंने किया है, पर अभी उस तादाद में कहीं इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी जगह ये स्कैटर हो जाते हैं, लहदा हो जाते हैं, तो उसमें फिर
آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہاں پھر اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے اسپرے کیا جائے، پر کوشش یہ کی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر بنا ہے جو کہ پاکستان آرمڈ فورسز کا ایک مین ادارہ ہے جو تمام تر وفاق اور صوبوں اور ضلع اور موازیات کو چاروں سطح پر اس کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، اور ہماری وفاقی حکومت، ہماری منسٹری، ان کے ساتھ یہ انجینئرنگ ان چیف معظم صاحب اور اس کے ساتھ جنرل افضل صاحب NDMA کے، اور پھر صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس وہ وہاں بھی PDMAs ہیں، اور جو ضلع کی سطح پر ہے وہ ڈپٹی کمشنر کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ آرمی آفیسرز بھی ہوتے ہیں اور تمام تر زراعت کی پوری ٹیمز ہوتی ہیں، اور یہ جا کے جہاں بھی پچھلے دنوں میں جب وہ رات کو یہ سیٹل کرتا تھا گاؤں میں تو یہ سپریز لے جا کے آن دا گراؤنڈ اس کو ختم کرنے کی کافی حد تک انہوں نے کامیابی سے کیا۔ کچھ ڈیمیج ضرور ہوا پر منیمل ڈیمیج تھا، اور وہ میں نے کچھ تو کاغذ دیکھیں جہاں ہوا، پر اس حد تک نہیں گیا جہاں کہ خطرہ تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہمارا گندم کا جو کراپ ہے اس کی جو ہارویسٹ ہوئی ہے پاکستان میں 25.5 ملین ٹن تو کیا ہم نے، اور فوڈ سیکیورٹی ہی تھریٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب یہ جو آ رہے ہیں نئے سوامز، ابھی اگر افریقہ سے آئے گا اس کا پریڈکشن کوئی نہیں کر سکتا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، کیونکہ جو ونڈ ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ہر وقت چینج کی جاتی ہے، تو یہ ایک ایسی ڈائنامک چیز ہے کہ اس کی کوئی 100% پریڈکشن بھی نہیں کی جا سکتی، تعداد کی بھی نہیں۔ ہمیں پوری طرح اپنی طرف سے سیف گارڈ کرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے جو ہم اس طرف چلے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کی جو بریفنگ تھی اس میں جنرل معظم اعجاز صاحب یہ بتا رہے تھے کہ صوبوں کے ساتھ بڑا اچھا کوآرڈینیشن چل رہا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی انہوں نے بات بتائی، لیکن وہاں پہ جو ایسٹیمیٹس بتائے گئے تھے کہ پاکستان کو ٹڈی دل کو قابو میں لانے کے لیے بہت فنڈز کی ضرورت ہے اور کافی رقم کی ضرورت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔